پاکستانیوں اپنی باری کا انتظار کرو۔ بہت اہم جملہ بول رہا ہوں، پاکستانیوں اپنی باری کا انتظار کرو۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم جملہ بولا ہے۔ آپ کو یہ جملہ تب سمجھ آئے گا جب آپ میرے اس پورے ولاگ کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک امریکہ نے، اسرائیل نے جس بھی ملک کے اوپر حملہ کیا ہے وہ مسلمان ملک ہے، اس کے حکمران مسلمان ہیں، وہ مسلمان آبادی پر مشتمل علاقہ ہے، وہ مسلمان آبادی کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی طرح، جیسے پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے میجورٹی میں، اسی طرح جس بھی ملک کے اوپر امریکہ نے یا اسرائیل نے اٹیک کیا ہے وہ تمام کے تمام مسلمان ممالک ہیں۔ کسی ایک غیر مسلم ملک کے اوپر نہ امریکہ نے حملہ کیا ہے نہ ہی اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور باری باری ہم سب بیٹھ کر اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان بھی اپنی باری کا انتظار کرے گا؟ میرے خیال سے پاکستان کی باری آ چکی ہے۔ کس طرح سے؟ آپ دیکھ لیں، ایک پٹی ہے، ایک طرف سے شروع ہو جائیں۔ شام مسلمان ممالک ہے، کس نے حملہ کیا؟ امریکہ، اسرائیل۔ عراق مسلمان ملک ہے، کس نے حملہ کیا؟ امریکہ، اسرائیل۔ افغانستان، حالیہ جنگ آپ نے دیکھی افغانستان کے اوپر، کیا معاملات چلے؟ کس نے حملہ کیا؟ اسرائیل اور امریکہ۔ یمن، اسرائیل اور امریکہ۔ صومالیہ، اسرائیل اور امریکہ۔ فلسطین، جس کا سب سے دردناک حال کیا ہے انہوں نے، اسرائیل نے، اور بیک پہ کون ہے؟ امریکہ۔ اور اب باری آ گئی ہے ایران کی۔ ایران کی باری آئی کیوں؟ ایران کے اندر غداروں کا جم غفیر ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ہی اس صدر کو، جو پاورفل صدر تھا، اس کو ہیلی کاپٹر حملے میں مروا دیا۔ اس کے پیچھے اگر آپ تحقیق کر لیں، کسی غیر جانبدار ادارے سے کروا لیں، تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ ایران کے اندر سے غداروں نے مخبری کی اور اسرائیل نے اس کو مروا دیا۔ زیادہ پیچھے جائیں گے، ہو سکتا ہے امریکہ بھی اس میں شامل ہو۔ اس کے بعد حماس کا جو لیڈر تھا، اس کو ایران میں کس نے بلایا؟ ایرانیوں نے۔ اس کو بلا کے اندر مروا دیا کس نے؟ ایرانی غداروں نے، جو ایران کے اندر غدار رہتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایران کے اندر جو غدار ہیں انہوں نے ان کو مروا دیا۔ اب اس کے بعد اگلی یہ حالیہ جو آج رات جو گزری ہے، اس رات کو جو اسرائیل نے اٹیک کیا، اس کے اندر جو ایٹمی سائنسدان شہید ہوا، ڈپٹی آرمی چیف جو ہے ان کا، ڈپٹی کمانڈر، سپریم کمانڈر جو ہے ان کا فوج کا، وہ شہید ہو گیا۔ کس نے مخبری کی کہ وہ یہاں پر موجود ہیں؟ کس نے اطلاع دی؟ ایران کے اندر رہنے والے غداروں نے۔ ایران کا ساتھ نہ دے کر تمام مسلمان ممالک اب بھی بہت بڑی غلطی کریں گے۔ باری باری آ رہی ہے سب کی باری، باری باری آ رہی ہے سب کی باری۔ آج ایران کی ہے، ہو سکتا ہے کل کسی اور کی ہو جائے اور پرسوں پاکستان کی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے آج ایران کی ہے اور کل پاکستان کی ہو جائے۔ بلکہ پاکستان نے تو ابھی ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھا ہے، جو بھارت نے حملہ کیا ہے اس کے پیچھے بھی اسرائیل شامل ہے۔ آپ جائیں جا کے سرچ کر لیں، آپ جائیں جا کر تحقیق کر لیں۔
میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے، تحقیق ہے یہ ساری، ایسے ہوا میں باتیں نہیں ہو رہی۔ اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھیں۔ دیکھنے کے بعد جب آپ نوٹ کریں گے، آپ اس تجزیے پر پہنچیں گے جو میں تجزیہ دے رہا ہوں، کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری آ سکتی ہے۔ اگر پاکستان کی ابھی تک باری نہیں آئی، ایران سے پہلے پاکستان کی باری آ سکتی تھی، نہیں آئی۔ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، وہ راز میں آپ کو پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، شام، عراق، افغانستان، فلسطین، یمن، صومالیہ اور اب ایران کی باری آ گئی ہے۔ یہ تمام مسلم ممالک ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کیا یہ سارے مسلم ممالک جتنے ہیں یہ دہشت گرد تھے؟ افغانستان کے اوپر دہشت گردوں کا الزام لگا، ایران کے اوپر کیا، ایران نے کیا دہشت گردی کی ہے جو ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں؟ کیا ایران کے اندر سے کوئی دہشت گرد نکل کر گئے ہیں جنہوں نے امریکہ یا اسرائیل کے اندر خود کچھ بمباریاں کی ہیں، یا 9/11 کیا ہے کسی ایرانی نے کہ ایران کے اوپر حملہ کر دیا؟ میرے بھائی سوچو، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر آپ سب اکٹھے نہیں ہوں گے، تمام مسلم ممالک اکٹھے نہیں ہوں گے، تو یہ ایک ایک کر کے آپ کو توڑتے جائیں گے۔ ہم نے بچپن میں، میرے خیال سے تیسری کی یا چوتھی کی کلاس کے اندر تھے ہم، تو اس میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ ایک لکڑی آتی ہے، اس کو بندہ توڑ دیتا ہے آرام سے، پھر ایک آتی ہے اس کو پھر توڑ دیتا ہے، پھر ایک آتی ہے اس کو پھر توڑ دیتا ہے۔ مگر جب اکٹھا گٹھا آتا ہے، لکڑیاں اکٹھی ہو کر آتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بندہ نہیں توڑ پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اکٹھی ہو گئی ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ انگلی ہے، میں ایسے پکڑوں گا توڑ دوں گا، ایسے پکڑوں گا توڑ دوں گا، ایسے پکڑوں گا توڑ دوں گا۔ جب ایسے بن جاؤں گا نا، ایسے، تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کو توڑے، بلکہ یہ آگے سے توڑ دے گا جو اس کے سامنے آئے گا۔ اسی لیے تمام مسلم ممالک کو کہہ رہا ہوں میں کہ خدا کا نام ہے، آج بھی اکٹھے ہو جاؤ۔ اگر آج آپ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے ہو تو اس اپنی باری کا انتظار کر لو۔ آج، کل نہیں، پرسوں آپ کی باری ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا ہے ابھی، بلکہ میں ایک سوشل میڈیا پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ ایران نے اپنے ڈرونز اڑائے ہیں اسرائیل کی طرف، اور اس کو اردن یار مسلم ملک ہے، اردن والوں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر یہ بات سچ ہے تو آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ایران جوابی کارروائی کر رہا ہے، وہ حق رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کی 51ویں جو آئین کی شق ہے، اس کے مطابق ایران کے پاس اب حق محفوظ ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے اسرائیل کے اوپر، کیونکہ اسرائیل نے پہلے حملہ کیا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا ہے کہ ایران جو ہے ابھی بھی ہم سے معاہدہ کر لے، اٹامک معاہدہ کرے، ورنہ اس طرح کے حملوں کے لیے تیار رہے، اور لگاتار ہوتے رہیں گے۔ مطلب کہ امریکہ کی پشت پناہی ہے، امریکہ تھپکی دے رہا ہے کس کو؟ اسرائیل کو، کرو۔ اور اسرائیل کو ضرورت ہے، مسلمانوں کو توڑنے کی اسرائیل کو ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے اس وقت جڑنے کی۔ اگر مسلمان نہ جڑے تو اسی طرح اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے رہیں اور ایک ایک کر کے ختم ہوتے رہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، تمام مسلم حکمرانوں کو کہتا ہوں، اور خصوصاً بالخصوص پاکستانی حکمرانوں کو کہتا ہوں، کیونکہ میں پاکستانی باشندہ ہوں، میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں اس لیے خصوصاً بالخصوص پاکستانی حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی حفاظت اسی وقت رہے گی جب آپ دوسروں کی باری کا انتظار نہ کرتے رہیں، اپنی باری کا انتظار نہ کرتے رہیں، کوئی مثبت جواب دیں۔ مثبت جواب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ایٹم بم اٹھائیں اور اسرائیل کے اوپر مار دیں۔ اور بھائی سفارتی معاملات ہوتے ہیں، ہر جگہ کے اوپر ایران کا ساتھ دیں،
اسرائیل کی مذمت کریں، اسرائیل کو مجبور کریں کہ وہ پیچھے ہٹے، ایران کے اوپر حملہ نہ کرے، ایران کیا کسی بھی مسلم ممالک کے اوپر حملہ نہ کرے، اس کو روکنا ہوگا۔ اگر آپ نے نہ روکا، اگر آپ نے مزاحمت نہ کی، اگر آپ نے ان کو جواب نہ دیا، تو میرے بھائی باری آئی کھڑی ہے، باری تیار ہے، باری ہماری تیار ہے۔ اور جو پاکستان کے اندر غدار ہوں گے وہ بھی بتائیں گے، جس طرح اسرائیل کے اندر جو غدار ہیں وہ انفارمیشن دے رہی ہیں۔ آپ کے پاکستان کے اندر انڈیا کے را کے ایجنٹ بیٹھے ہوں گے، موساد کے ایجنٹ بیٹھے ہوں گے، یہود و نصارہ کے ایجنٹ بیٹھے ہوں گے جو انفارمیشنز دیں گے۔ یہ انفارمیشن بیسک اٹیک ہیں، یہ جتنے بھی ایران کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں یہ انفارمیشن کی بیس کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، جو اتنے کامیاب اٹیک ہو گئے ہیں۔ اس لیے اپنے کل کے لیے اپنے آج کو تھوڑا سا سخت کر لو، اپنے کل کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے آج کے اوپر فوکس کر لو کہ آج ہمارا رویہ کیا ہے۔ اگر ہمارا رویہ آج بھی خاموشی کا رہا تو پاکستان کی باری آ سکتی ہے، جس طرح شام، عراق، افغانستان، فلسطین، یمن، صومالیہ اور اب ایران کی باری آئی ہے۔ اللہ نہ کرے میرے پاکستان کی باری آئے، اللہ نہ کرے میرے پاکستان کی باری آئے، مگر ڈر ہے کہ آ سکتی ہے، ڈر ہے کہ آ سکتی ہے، کیونکہ ہمیں تنہا کر رہے ہیں، ہم تنہا ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمان ممالک کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ قرآن کے اندر ہے، قرآن کے اندر کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرو، یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہوں گے، یہود و نصارہ تمہیں دھوکہ دیں گے، تمہاری پیٹھ پر وار کریں گے۔ یہ سب کچھ میرا قرآن کہہ رہا ہے، تو قرآن کی بات کو مانو۔ مسلمانوں قرآن کی بات کو مانو، مسلمان حکمرانوں قرآن کی بات کو مانو۔ قرآن میں ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہوں گے۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، ابھی بھی ہوش کے ناخن لو، ایران کا ساتھ دو۔ اس کے اندر کوئی بھی مسلک ہے مگر ایران کا ساتھ دو۔ مسلمان ملک ہے، پوری دنیا میں مسلمان ملک پہچانا جاتا ہے، اس لیے ایران کا ساتھ دو۔ اور میں پاکستانی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس ولاگ کو پوری دنیا میں پھیلائیں، تاکہ جو سنیں، جو مسلم حکمرانوں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا دروازہ کھٹکھٹانا ان کے لیے اسی چیز کا انتظار کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں میری بس جائے میری بات۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔